बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने 2 से 3 दिन वीडियोस इसलिए नहीं बनाई कि बहुत सारी अहम डेवलपमेंट थी जिनको मैंने एक ही व्लॉग के लिए रखा था कि हम तफसीली ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, क्योंकि हर 2 घंटे बाद या 5 घंटे बाद वही पुरानी बातें रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात शुरू करेंगे आज के व्लॉग में। 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो फ्लॉप क्यों हुआ, और एक पूरा बैकग्राउंड है। पीटीआई का एक मोमेंटम जो आसमान को छू रहा था वो आज ज़मीन बोस कैसे हुआ है, इसके पीछे ज़ाहिर एक बड़ी वर्किंग है, बड़े बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत है, जिसकी वजह से आज पीटीआई इस जुबों हाली का शिकार है। और दरअसल सिर्फ पीटीआई तबाही की तरफ नहीं गई, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो भी तबाही की तरफ गई है। और पाकिस्तान एक बहुत बड़े, आप कह लें कि खुदा न खास्ता मुश्किलात से की तरफ जो जा सकता था, उससे पाकिस्तान को बचा के बाहर लाया गया है। एक तो इस पे बात करेंगे कि इसकी तफसीली मार्कात क्या हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, और दूसरा मलिक रियाज साहब के हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीटीआई के सूरत हाल का, कि पीटीआई का जो 5 अगस्त को जो उनकी पोजीशन बनी, जो फ्लॉप जिस हालात के ऊपर वो आए, इसके पीछे जो छुपे फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। देखें, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई अनारकी, इंतशार या कोई ऐसी कोशिश होती है कि जिससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में पड़ जाए, तो पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी आइनी तौर पे भी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि फिर वो उसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं और उस माहौल से, उस सूरत हाल से मुल्क को निकाल के अमन के रास्ते पे और सलामती के रास्ते पे और दफ़ा के रास्ते पे गामजन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आपको पता है कि अदम एतमाद आई, और जब इमरान खान एक बयानिया जाली बयानिया लेके बाहर निकले, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका के कहने पे मेरी गवर्नमेंट गिराई गई है, और फिर एकदम पीटीआई एक ऐसी ताकत बन गई पाकिस्तान के अंदर कि जिसको शायद काउंटर करना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। ऐसे में आपको पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज में कुछ तबादले हुए, और उन तबादलों में एक जो अहम तबादला था उस वक्त के जो डायरेक्टर जनरल जो इंटरनल विंग थे, उनको हटा के जो जनरल फैसल नसीर को उनकी जगह लाया गया था। और फिर उसके बाद यानी जिनको डीजीसी कहा जाता है उनको हटा के जनरल फैसल नसीर को डीजीसी लगाया गया था। और फिर वहाँ से हमने ये देखा कि ज़ाहिर एक बाद में केयरटेकर गवर्नमेंट भी आई, उसके अंदर भी मुख्तलिफ एफर्ट्स हुई, लेकिन हमने ये देखा कि पीटीआई का वो जो एक मुल्क दुश्मनी वाला बयानिया था, वो जो शेख मुजीबर रहमान सानी बनने की जो कोशिशें हो रही थी, और वो डायरेक्टली लिंक था नेशनल सिक्योरिटी के साथ, मुल्क की सलामती को ख़तरात लाक थे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि बस पीटीआई के 150 लोग निकलते थे और वो गालिम गलोच करते थे, इदारों को बुरा भला कहते थे तो घरों को चले जाते थे। ऐसा नहीं था। साजिश बहुत भयानक थी, एक बड़ी उसके पीछे एक बड़ा माइंड था। जमाइमा गोल्डस्मिथ नेटवर्क काम कर रहा था, इजरायली लॉबी काम कर रही थी, इंडिया सारी सूरत को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में ये जो पाक फ़ौज के अंदर उस वक्त एक तब्दीली हुई थी, उस तब्दीली ने वो जो उस वक्त जो जनरल साहब जो एक अहम ओहदे पे आए, जैसे कि मैंने कहा कि फ़ौज के अंदर ये ज़ाहिर फ़ौज का काम ही यही है, इंटेलिजेंस इदारों का काम ही यही है कि जब पाकिस्तान की सालमियत को शदीद ख़तरात लाक हों तो ऐसे में उनका एक्टिवेट हो जाना, उनका सामने आ जाना, उनका रोल देना, हर पाकिस्तानी उस वक्त उनसे यही उम्मीद रखता है। जैसे जब जंग थी तो सरहदों पे हर पाकिस्तानी की यही उम्मीद थी कि फ़ौज है, फ़ौज संभाल लेगी। इसी तरह जब मुल्क के अंदर अनारकी की सूरत हाल बने तो तब लोगों को ये उम्मीद होती है कि हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेटअप है, वो मोबिलाइज होगा और वो मुल्क को बचाएगा। तो उस वक्त जहाँ से मैं बात शुरू करना चाह रहा था कि जब इमरान खान और उनकी पार्टी एक ऐसी ताकत बन चुकी थी और उसमें हॉस्टाइल पावर्स इन्वॉल्व थी, और वो इन्वायरमेंट बना दिया गया था कि जैसे कि अब शायद इनको रोकना नामुमकिन होगा, चाहे वो चौकों में, चौराहे में, सड़कों में, जहाँ भी आप देखते थे। और खुदा न ख्वास्ता वो एक और सकूत ढाका का उनका माइंड बन चुका था। 1971 के हालात दोहराने की एक बैकग्राउंड पे एक तैयारी हो चुकी थी, और पीछे बैठी कुव्वतें इस सारे खेल को खेल रही थी। ऐसे में जो मैंने बताया कि जब जनरल फैसल आए तो उन्होंने आते साथ हमने ये देखा कि ज़ाहिर वो उनकी जो ज़िम्मेदारी थी उनके इदारे की, वो एक्टिवेट हुई, और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता रियासती रिट हमें नज़र आना शुरू हुई। नज़र आने लगा कि जी ये
اب اسٹیٹ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. اور ایسے میں پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ جب سپہ سالار موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جب نام آیا چیف کے لیے, تو تب ایک اور بڑی شدت کے ساتھ عمران خان, ان کی پارٹی, اس کے پیچھے بیٹھی لابی بڑی شدت کے ساتھ کھل کے سامنے آئے. لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا. وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح بھی جنرل عاصم منیر کی تقرری بطور چیف نہ ہو سکے. لیکن اگین میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایس آئی کا جو انٹرنل ونگ تھا اور ظاہر جو ڈی جی سی تھے, ان کا جو کردار تھا کہ انہوں نے ملک کے اندر باقی آف کورس اس میں پولیس بھی ہے, اس میں دیگر ادارے بھی ہیں, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے حالات کو بہرحال کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کے اندر رکھا. اور ایک تبدیلی ہوئی چین آف کمانڈ کی, اور پھر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے. اور جنرل عاصم منیر جب آرمی چیف بنے تو جنرل عاصم منیر سے جو خطرات عمران خان کو تھے, اسے پتہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. انہیں پتہ تھا کہ جنرل عاصم منیر پاکستان مخالف قوتوں کو کسی صورت پنپنے نہیں دیں گے. عمران خان کو یہ پتہ تھا کہ جو ہوسٹائل پاورز کا جو ایجنڈا ہے جنرل عاصم منیر اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کو یہ پتہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کو پتہ ہے کہ عمران خان دور میں بشرا بی بی, فرح گوگی, عثمان بزدار اور پی ٹی آئی کے باقی لوگوں نے کیا لوٹ مچائی ہوئی تھی اس ملک کے اندر, کیا کھربوں ڈالرز کمائے کرپشن کی, پھر اسی طریقے سے اس کو بیرون ملک منتقل کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جنرل عاصم منیر کو پتہ تھیں. تو عمران خان اس سے بھی خائف تھے کہ کہیں یہ آ گئے تو کھیل نہ ختم ہو جائے. پھر بہرحال ایک فیصلہ ہوا, آرمی چیف بنے. اور جب آرمی چیف بنے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ چیف نے جو اپنی پالیسی رکھی وہ پالیٹکس میں نیوٹرلٹی رکھی, اور ان کے ادارے کی بھی ظاہر سی بات ہے جب چیف کی پالیسی ہے تو باقیوں کی پالیسی بھی یہی ہے. لیکن ایک جو فوکس رہا کہ ملک دشمنوں کے خلاف آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, وہ چاہے پھر ٹی ٹی پی تھی, وہ چاہے پھر کسی جگہ پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کراس کی, وہ چاہے کوئی باہر بیٹھے جو پی ٹی آئی کے سمپتھائزرز تھے. ظاہر پورے کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ پھر, اور پولیٹیکل گورنمنٹ بھی یہ متحرک رہے. اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ اوورسیز میں بھی پی ٹی آئی کا زور ٹوٹا. پھر جو پی ٹی آئی کو بہت بڑا ایک گمان تھا کہ ڈپلومیسی پی ٹی آئی کے بغیر نہیں ہو سکتی, عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتی, جنرل عاصم منیر کی قیادت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں اور فیلڈ مارشل ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا پھر سے ایک ریوائول ہوا, ڈپلومیٹک ریوائول ہوا. دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ایک طرف انڈیا جو کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مارکیٹ کہتا تھا دنیا کی, اور کہتا تھا کہ میں مجبوری ہوں, اس کو جنگ میں نظر آیا کہ دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی. اور اب تک بھی خیر صورتحال یہی ہے. پھر میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ یہ جو اگر 5 اگست کے احتجاج کو دیکھ کے اب جو ظاہرہ پی ٹی آئی کو کے ختم ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت بڑی محنت شامل ہے. اس میں نے جو شروع میں نام لیا ڈی جی سی کا, جنرل فیصل نصیر, ان کا بہت بڑا کردار ہے. پھر ظاہر جب کمان میں سید عاصم منیر آ گئے تو پھر آف کورس انہوں نے انٹرنلی بھی چیزوں کو دیکھا, ڈپلومیٹک لیول پہ بھی چیزوں کو دیکھا, اکانومی کے فرنٹ پہ بھی پھر جنرل عاصم منیر نے چیزوں کو لیڈ کیا, اور حکومت کے شانہ بشانہ انہوں نے سفارتکاری میں پاکستان کو آگے لایا, معیشت میں پاکستان کو ڈوبتے ملک کو خدا نخواستہ بحران میں دبے ملک کو پھر سے ایک بہتر اکانومی کی راستے پہ لایا. اسی طریقے سے جو دنیا کے طاقتور ملکوں کے ساتھ جو تعلقات, جو ڈپلومیسی, ابھی بھی پچھلے 10 دن کے اندر کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں. ابھی آنے والے دنوں میں آرمی چیف کا پھر سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک وزٹ شیڈیول ہے. اسی طرح ریسنٹلی چائنا کا وہ وزٹ کر کے آئے. پھر آنے والے مہینوں میں آئی تھنک کہ اگست اینڈ پہ یا اس طرح سپٹمبر کے شروع میں آرمی چیف پھر چائنا میں ہوں گے, شاید پی ایم بھی ہوں گے. تو یہ ایک ایفرٹ کر کے چیزوں کو اوپر لایا گیا. تو اب میں اس کو پہلے اپنے موضوع کو ختم کرنے سے پہلے یہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انتشار آج زوال پذیر ہے, آج جو پی ٹی آئی خاتمے کے قریب ہے, جو ملک دشمنی ختم ہونے کو ہے, تو یہ اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو جنرل فیصل نصیر اور پھر سپہ سالار جو ہمارے ظاہر لیڈرشپ ان کی تھی, ان کی لیڈرشپ میں جنرل فیصل نصیر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر آف کورس جو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی آئی ایس آئی رہے انہوں نے بھی اپنا کنٹریبیوشن دیا. تو آج یہ ملک آپ کو امن کا گہوارہ, اور اگر آج آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کال پہ 10 لوگ نہیں نکل رہے, تو یہ ان کی بہترین اسٹریٹجی کی وجہ سے ہے. یہ ایسے نہیں ہوا کہ یہ سارا آنن فانن ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی ورکنگ نہیں ہوئی. تو ایک تو خیر یہ تھی جو کہانی آپ کو بتانی تھی. دوسرا ملک ریاض
ملک ریاض کے حوالے سے صرف میں اتنا بھی کہوں گا کہ جتنے راستے ملک ریاض صاحب نے ناک کیے، جتنے دروازے ناک کیے اپنے لیے ریلیف لینے کے، نرو لینے کے، وہ سارے کے سارے بند ہیں، کسی جگہ سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، اور قانون حرکت میں اس کے اوپر آ رہا ہے، چیزیں ون ٹو ون جو ظاہر سامنے آتی جا رہی ہیں، وہ آپ تک بھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ابھی تک کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ اس پہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے، اور جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اس ملک کا پیسہ جس طرح بھی لوٹا گیا ہے اس کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہوگا، یا اگر ملک ریاض کسی اور ملک دشمنی کے اندر کسی بھی لیول پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کی صورت میں یا کسی اور انداز میں اگر وہ کہیں بھی موجود ہیں تو اس میں بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا، ان کے خلاف جو ظاہر عام شہریوں کی شکایات ہیں، جو لوگوں کے ایشوز ہیں، جو پبلک کا پیسہ ہے، جو منی لانڈرنگ ہے، اس کے اوپر اسٹیٹ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ آج کے M3 ولاگ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آج 5 اگست کو جب پی ٹی آئی ختم ہو گئی، جب آپ نے دیکھا کہ ایک گلی محلہ، ایک چوک چورایا بھی بند نہیں کر سکے، تو اس میں جہاں تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے شادیانے بجا رہے ہیں یا جشن بنا رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ بنگلہ دیش بنانے کی طرف خدا نخواستہ ملک کو لے کے جانے لگے تھے۔ وہاں سے کون تھا، کیسے ایفرٹس کی گئی، ظاہر بہت لمبی کہانی ہے۔ یہ 9 مئی کر چکے تھے، یہ جلاؤ گراؤ کر رہے تھے، ایک ہی دن میں 200 فوجی انسٹالیشنز کو انہوں نے نشانہ بنا لیا تھا، حکومت ملک کو یرغمال بنا دیا تھا۔ تو پھر کون تھا، کون سا ادارہ تھا، کون سے افراد تھے، کن کا ویژن تھا، کس کی اسٹریٹجی تھی کہ آج پاکستان الحمدللہ ایک بحران سے نکل کے ایک بہتری کی طرف آیا۔ ارشد شریف کا جو قتل تھا وہ اسی لیے اس وقت کروایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ایک لاش ملے، اس لاش کا بھی ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ اتنا بڑا ایک پبلک کا غصہ آئے گا، اینگر آئے گا کہ اس کے آگے یہ سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت اداروں کی بہترین حکمت عملی اور اداروں کی لیڈرشپ، اور اس وقت کی جو ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا رول تھا، اور انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا۔ تو بہرحال یہ ضروری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔